نکل جائے گا. ہندوستان میں یہ ماتم، تعزیہ، جلوس، نشان، یہ امام باڑہ کیسے آیا ہے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 352 ہجری میں معیز الدولہ نام کا بادشاہ اعلان کراتا ہے دکان بند رہے گی، سر پر کالی پٹی باندھ کر کے جلوس میں نکلنا ہوگا. یہاں سے ہجرت کے 351 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اور ہندوستان میں کہاں سے شروع ہوا؟ 880 ہجری میں تیمور بادشاہ نے ایران کو خط لکھا کہ ہم کو قبر چاہیے. کہا کس کی قبر چاہیے؟ کہا حضرت حسین کی جو قبر کربلا میں اس کی نقل ہم کو چاہیے. کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم کو بار بار جانا پڑتا ہے، کام کاج چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے، حکومت کا ناغہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں نقل منگا لیں اور پورے ہندوستان کو اعلان کر کے بتا دیں کہ اب تمہیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قبر کی زیارت کرو. امام باڑہ بن گیا اور اس دن جلوس نکالو، جلوس کا دن بن گیا، اور کالی پٹی باندھو، ماتم کا دن بن گیا. اسی طرح سے 880 ہجری کے بعد ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا. پیغام ختم ہو گیا. محرم کے حوالے سے 2 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جنوری میں جشن، محرم میں ماتم ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے کہاں دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے. حضرت حسین کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ نے حاصل کی ہیں. میں صرف آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. مجمع کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. میں بار بار ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آئینہ کہ آپ کہاں. آپ دل و دماغ سے یہاں نہیں ہے، بڑی مشکل، بڑی مجبوری میں آپ یہاں بیٹھے. میں بھی جلدی سے دعا تک آپ کو پہنچا رہا ہوں. جس حال میں بھی ہیں تو آپ جلسہ سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے آئے چلے گئے. دل سے دعا دیتا ہوں کہ آپ نے جلسے کو ایسا بنا دیا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ دین دنیا دونوں سے آپ کو آباد فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا. حضرت حسین بچپن میں اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا مجھ سے محبت ہے کہاں ہے؟ کہ میری ماں سے محبت ہے کہاں ہے؟ میرے نانا سے محبت ہے کہاں ہے؟ کہ میرے بھائی سے محبت ہے کہاں ہے؟ کہا کہ آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ میں نے تو سنا تھا کہ اللہ سے محبت ہوتی ہے کسی اور سے. آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ حضرت عمر نے کہا میں بیت المال سے مسلمانوں کے بچوں کا وظیفہ نکالنا چاہتا ہوں. کون سی عمر کے بچے کو وظیفہ ملنا چاہیے؟ سرکار کے خزانے سے پیسہ ملنا چاہیے. سب لوگ موجود ہیں. حضرت حسین کھڑے ہوئے. امیر المومنین مجھ کو اجازت دیجیے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، وہ رو کر کے سرکار کو بتاتا ہے کہ تمہارے خزانے میں میرا حصہ ہے، جب تک نہیں نکالو گے میں چپ نہیں بیٹھنے والا. حضرت عمر نے کہا جزاک اللہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا. ابو بکر نے ایک بچے کو اٹھایا، بوسا دیا. حضرت علی نے پوچھا کہ یہ بیٹا کس کا ہے، پتا ہے آپ کو؟ کہا کہ پتا ہے کہ علی کا بیٹا ہے، چہرہ نبی کا اس لیے چوم رہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مسجد کے کونے میں ایک خوبصورت جوان ہوگا، اس سے میرے لیے دعا کراؤ. کہا کہ حضور نام پتا تو بتا دیجئے. کہا نام علی کا بیٹا ہے، نبی کی ادا ہے، دیکھ کر کے خود معلوم ہو جائے. حضرت ابن عمر آئے، اپنے والد سے کہا میں بدر میں شریک رہا، میں جوان ہوں، تلوار اٹھائی، اور ایک طرف حسین ہے، آپ نے حصہ زیادہ دیا، مجھے کم حصہ دیا. وہ بچے ہیں، میں جوان ہوں، میں بدر میں شریک رہا، بدر کی لڑائی میں شریک رہا، میرا حصہ کم، ان کا حصہ زیادہ. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے ہوش میں آؤ، تم کس سے مقابلہ کر رہے؟ حسین سے. تو غلام کا بیٹا ہے، حسین نبوت کا شہزادہ ہے. جو اس کا نانا وہ تیرا نانا نہیں، جو اس کی نانی وہ تیری نانی نہیں، جو اس کی ماں وہ تیری ماں نہیں، جو اس کا باپ وہ تیرا باپ نہیں. بیٹا تو کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ تو غلام زادہ ہے، حسین شہزادہ ہے، شہزادے سے مقابلہ مت کرنا. ایک راز سنیے، آپ کو ساری سچائی سمجھ میں آ جائے. ایک راز آپ کے سامنے لے کر کے آ گیا. حضرت حسین کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ دعا دیتے تھے قبول ہو جاتی تھی.
بد دعا کرتے تھے قبول ہو جاتا، لیکن کربلا میں تلوار اٹھائی کوئی اثر نہیں کیا، پورے خاندان نے تلوار اٹھائی کوئی اثر نہیں کیا۔ صحیح ابن حبان ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے یہ نمونہ آپ کی خدمت میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سے، آپ کے دل سے شک اور شبہ نکل جائے گا، آپ کا دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، آپ کو پوری تسلی اور اطمینان ہو جائے گا۔ حضرت حسین دعا کرے قبول ہو جائے، بد دعا کرے قبول ہو جائے، لیکن تلوار اٹھائے یزید کو شکست نہ دے پائے، شہید ہو جائے، کیا راز ہے؟ کہا کہ جبریل آئے، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ احد پہاڑ کی طرف سے آپ انگلی اٹھائیے، ہم اس کو سونا بنا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے لیے وہ دنیا ہے، یہ دنیا نہیں، میرے لیے وہ دولت ہے، یہ دولت نہیں۔ اگر یزید کو شکست دیتے حضرت حسین کو حکومت ملتی، نانا نے اپنے لیے نواسے کے لیے حکومت پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے حضرت حسین کو یاد کریں گے ایک دن کے لیے، زندگی بھر کے لیے بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہاں ڈس بریک مار، یہاں مکمل بیدار ہو چکے ہیں۔ جو تہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وا حسین، جس نے جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وا حسین۔ دھیان سے سنیے گا، بڑی جلدی سے نکل جائے گا۔ ہندوستان میں یہ ماتم، تعزیہ، جلوس، نشان، یہ امام باڑہ کیسے آیا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 352 ہجری میں معیز الدولہ نام کا بادشاہ اعلان کراتا ہے دکان بند رہے گی، سر پر کالی پٹی باندھ کر کے جلوس میں نکلنا ہوگا۔ یہاں سے ہجرت کے 351 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور ہندوستان میں کہاں سے شروع ہوا؟ 880 ہجری میں تیمور بادشاہ نے ایران کو خط لکھا کہ ہم کو قبر چاہیے۔ کہا کس کی قبر چاہیے؟ کہا حضرت حسین کی جو قبر کربلا میں، اس کی نقل ہم کو چاہیے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم کو بار بار جانا پڑتا ہے، کام کاج چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے، حکومت کا ناغہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں نقل منگا لیں اور پورے ہندوستان کو اعلان کر کے بتا دیں کہ اب تمہیں کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قبر کی زیارت کرو۔ امام باڑہ بن گیا اور اس دن جلوس نکالو، جلوس کا دن بن گیا، اور کالی پٹی باندھو، ماتم کا دن بن گیا۔ اسی طرح سے 880 ہجری کے بعد ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لکھنؤ میں جلوس نکل رہا، عرب کے مہمان آئے ہوئے تھے، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ عرب کے مہمان تھے، حضرت حسین کے خاندان کے لوگ تھے۔ تو دیکھا کہ اچانک دھماکہ ہوا، ڈھول کی آواز، لاٹھی کی آواز، دھماکہ ہوا۔ وہ گھبرا گئے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور آپ کو پتہ نہیں، یہ حضرت حسین کا جلوس نکل رہا، حضرت حسین کے لیے ماتم کیا جا رہا، حضرت حسین کا اکھاڑا ہے۔ تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگے کہ انا للہ، ان بے وقوفوں کو 1400 سال کے بعد آج خبر ہوئی ہے۔ یہ معاملہ اتنا پرانا ہو چکا ہے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا۔ کوفہ کا آدمی چل کر کے مکہ آیا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ جانتے کتنا خطرناک مسئلہ ہے؟
نماز میں کھڑا تھا، مچھر میرے خون کو چوس رہا تھا، میں 1 نمبر کا مکھی چوس تھا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں نے جھٹ سے تماچا اس کے پیٹ پر مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا جو انڈیا گیٹ ہو رہا تھا، وہ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے بدن کو لگا، کپڑے کو لگا، کپڑا ناپاک ہوا یا پاک ہوا، ناپاکی کے حالت میں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کوفہ سے چلا ہے، مکہ آ رہا ہے، ابن عمر کی خدمت میں آیا تو کہا کہ لوگوں ان مکاروں کو دیکھو، نواز رسول کو مدینے سے بلایا، کوفہ بلایا، یزیدی صف میں کھڑا ہو گیا اور سرطن سے جدا کر دیا۔ اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، اب مچھر کا مسئلہ معلوم کر رہا ہے، دیکھو ان مکاروں کو دیکھو۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ محرم کے مہینے میں 3 پروگنڈے ہیں۔ سب سے پہلا پروگنڈا یہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دوسرا پروگنڈا ہے عاشورہ کا دن، جلوس کا دن ہے، دونوں بات غلط ہے۔ اور تیسرا جو زبردست پروگنڈا ہے اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ملوث ہو چکے ہیں، وہ پروگنڈا یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں 3 شادی 4 شادی محرم کے مہینے میں اتنی زبردست ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی شادی اس دھرتی پر ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلی شادی محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اب دیکھیے نبی کی شادی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے، اور نبی کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ، علی سے نکاح ہو رہا ہے، محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ تیسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 2 نکاح آسمان پر ہوئے، ایک حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا ہے اور دوسرا حضرت رقیہ کا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ دیکھیے آسمان پر رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہو رہا ہے اور رخصتی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اور آخری نکاح جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے قاسم کا نکاح کیا ہے، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ تو صاف ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں نبی نے نکاح کیا ہے، نبی کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، ایک بیٹی نہیں 2 بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اور خود حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا نکاح کربلا کے میدان میں محرم کے مہینے میں کیا۔ اور ویسے بھی ایک چیز آپ یاد رکھیے، اگر کسی دن بھی کسی کا نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے جنتری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دن کیسا ہونا چاہیے، مہینہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا نکاح سنیچر کے دن ہوا ہے، حضرت موسیٰ کی عید کا دن ہے، اگر کسی کا نکاح اتوار کے دن ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ کی عید کا دن ہے، اگر کسی کا نکاح سوموار کو ہو رہا ہے تو حضرت داؤد کی عید کا دن ہے،
اگر کسی کا نکاح منگل کو ہو رہا ہے تو حضرت سلیمان کی عید کا دن ہے. اگر کسی کا نکاح بدھ کو ہو رہا ہے تو حضرت یعقوب کی عید کا دن ہے. اگر کسی کا نکاح جمعرات کو ہو رہا ہے تو حضرت آدم کی عید کا دن ہے. اگر کسی کا نکاح جمعہ کو ہو رہا ہے تو آخری نبی ہمارے نبی کے عید کے دن نکاح ہو رہا ہے. اس لیے محرم کے مہینے میں یا محرم کے علاوہ کسی بھی مہینے میں دن تاریخ بنانے میں مہینہ کو نہیں دیکھنا ہے, دن کو نہیں دیکھنا, ہر دن مبارک. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا, نکاح بعد میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو نکاح کر چکے. عمران بھائی آخری سٹیج پہ وہ کون سی حور سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا, لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا, روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا. فل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں, غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا, ڈھولتاشوں سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا, ڈھولتاشوں سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا. پیغام ختم ہو گیا. یونیفارم